बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। और जो आदिल बज़ई साहब हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उन्होंने आईनी तरमीम और बजट की मंजूरी के वक्त मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, जबकि आदिल बज़ई कहते थे कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, इसलिए उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी पॉलिसी है वो लागू नहीं होती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और जो परेशान कौन खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए वो ये है कि अब इस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा। 9 दिसंबर को इस केस की पहली समाअत होगी, इब्तदाई समाअत होगी। वो डिटेल भी बताएंगे केस क्या था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सुलह कराने के लिए कोशिशें बड़े पैमाने के ऊपर शुरू कर दी गई हैं और सानिया 26 नवंबर के कवर अप के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन, आदिल बज़ई साहब NA 262 क्वेटा से ये रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ का इन्होंने टिकट जमा करवाया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आज़ाद हैसियत के अंदर फिर जब इनको करार दे दिया गया, तो जब ये रुकने कौमी असम्बली बने तो इनके हलके के नीचे तमाम वो जमातें, जो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात उलमा इस्लाम हो, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, उनके उम्मीदवार मैदान में थे और आदिल बज़ई क्वेटा की नशिस्त ये जीत गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इनका नोटिफिकेशन जब हुआ तो जो एक चल रहा था उस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, जब काउंटिंग रिकाउंटिंग के चक्कर चल रहे थे और उम्मीदवारों को राब्ता करके ये कहा जा रहा था कि अगर आप मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे तभी आपका जो है वो नोटिफिकेशन होगा। तो फिर शायद आदिल बज़ई साहब ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, मैं शामिल हो जाऊंगा, नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन ये तब से लेकर अब तक अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा रहे और इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी अपना बयान हल्फी दिया, और जिसके ऊपर अभी तक वो इस बात के ऊपर कायम है। अब जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का वक्त आया, या उससे पहले बजट के वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के वक्त इनको मसाइल का सामना करना पड़ा, इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हुकूमत को बंदे पूरे नहीं हो पा रहे थे, आगे पीछे से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, जो अपना बंदा था वो गायब, जिनको इन्होंने अपनी सफ़ों में काउंट किया हुआ था वो भी तहरीक इंसाफ के साथ वो जो है वो शामिल हो गए या फिर तहरीक इंसाफ के काफिले के अंदर आ गए। तो काफ़ी हद तक इनको परेशानी हुई। और उसके बाद आईनी तरमीम से पहले ही एक रेफरेंस भिजवाया गया, फिर दूसरा रेफरेंस इनके खिलाफ भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और इलेक्शन कमीशन के बाकी बेंच ने जो है वो 1-2 समातें की। और इन 2 समातों में भी 2 चीज़ें जो है वो सामने आई। एक चीज़ तो ये सामने आई कि आदिल बज़ई साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा कि देखें, जो आदिल बज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपना बयान हल्फी जमा कराया हुआ है वही असल है और वही हम उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान हल्फी यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस के साथ भिजवाया है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो मौजूद है बयान हल्फी, उन्होंने कहा कि ये जाली है, ये उन्होंने कहा कि इसके अंदर टेम्परिंग की गई है। उन्होंने कहा कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर गलत लिखा गया है, मेरे हल्के का नंबर भी गलत लिखा गया है, मैं रुकने कौमी असम्बली हूँ, यानी कि हल्के नंबर से मुराद ये कि हल्का जो है वो कौमी असम्बली का था, इसको सूबाई असम्बली का जो है वो लिखा गया है। और उन्होंने कहा कि मैं ये बात भी ऑन करता हूं कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मैंने अपना बयान हल्फी दिया हुआ है वही बिल्कुल दुरुस्त है, जो नून लीग वाला है ये बिल्कुल गलत है। आप बेशक इन दोनों बयान हल्फी की जो है वो आप फ्रांजेक करवा दें। और उन्होंने कहा, वाज़े तौर पर कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुआ था, और इस बात का इसकी का सबूत ये है कि ना तो मैंने बजट में वोट किया, और ना मैंने वज़ीर आज़म के मामले में वोट किया, और ना ही मैंने आईनी तरमीम के वक्त वोट किया। इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्लिम लीग नून के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ये देखें, इनके दस्तखत हैं, इनके अंगूठे के निशानात हैं, ये असली हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि जो ओथ कमिश्नर जिसने
یہ بیان حلفی جاری کیا تھا اس کے اندر عادل بزائی صاحب نے کہا کہ وہ بھی یہ بات آن کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان حلفی جاری ہی نہیں کیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب فیصلہ محفوظ کیا اس کے بعد جب سنایا تو وہی فیصلہ سنایا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. الیکشن کمیشن نے فرانزک کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیان حلفی جو جعلی ہے جس کو کوئی تصدیق کرانے کی بھی کوشش نہیں کی اور جو عادل بزائی صاحب کا موقف تھا اس کو یکسر انہوں نے مسترد کر دیا اور ان کو NA 262 کی نشست سے ڈسکوالیفائی کر دیا اور وہاں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا. عادل بزائی صاحب خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ظاہر ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے لیے بری خبر ہے اور جو عادل بزائی کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جن جسٹس صاحب کا راستہ روکا گیا چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے، جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے کورٹ کے اندر یہ کیس آ گیا ہے. جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی سربراہی میں جو 3 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہے وہ الیکشن پٹیشن سے متعلق معاملات سن رہا ہے. اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی بھی موجود ہیں اور اس کیس کی جو پہلی سماعت ہے وہ جو ہے وہ 9 دسمبر کو جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور ابتدائی سماعت اس کے اندر ہوگی اور ابتدائی سماعت میں ہی یقیناً جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر ہے اس کو سٹے دے دیا جائے گا اور پھر معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اور یوں جب یہ عدالت کا فیصلہ سٹے آرڈر آ جائے گا تو اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہیں وہ رک جائیں گے. اور اب یہاں پر الیکشن کمیشن جو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کے نون لیگ کی فیور کریں گے، ان کی سیٹ بچا دیں گے، دوبارہ دھاندلی واندلی کر کے جو بھی معاملات کریں گے، جو سارا پروسیس ہے وہ پھر ہم اپنے ہتھیار لیں گے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے اس کے پاس جائے گا. لیکن اب یہ تو معاملہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ الیکشن پٹیشن میں چلا گیا ہے. اب تو وہ پٹیشن بھی 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ دیکھے گا جو پہلے ہی مطلب یہ کہ جن کے راستہ حکومت روک چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اور وہ دوسرا گروپ ہے. تو اب پریشانی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح کام نہیں کرے گی. وہ میرٹس دیکھے گی، وہ ہو سکتا ہے فرانزک بھی کروائے. اور جو ایک رکن قومی اسمبلی ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نون لیگ میں شامل نہیں ہوا، میرا بیان حلفی درست نہیں ہے، جعلی ہے، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مسترد کر رہا ہے. ایک رکن اسمبلی خود کہہ رہا ہے کہ میں نون لیگ میں گیا نہیں، یہ جو بیان حلفی وہ ہے ہی نہیں، الیکشن کمیشن اس کو مان ہی نہیں رہا اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو ریکارڈ میرے پاس آیا ہے، جو اسمبلی کا ریکارڈ میرے پاس آیا ہے، بس وہی رکن اسمبلی ہے، وہی درست ہے. یہاں پر آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے یا پڑے گی، 110% پڑے گی. اور جو ویلاگ میں نے کیا تھا پہلے کہ عادل بزائی نے بیسیکلی نواز شریف کو پھنسا دیا ہے، وہ یہی ہے کہ جعلی بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کے خلاف یا پھر نون لیگ کے خلاف کارروائی بھی کرے کہ کیا جو باقی لوگ بھی آئے ہیں وہ بھی جعلی تھے. تو ایک نئی کہانی، نیا کٹا جو ہے وہ ان کا کھل سکتا ہے. تو یہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان صلح کرانے کی کوششیں شروع کی جا رہی ہیں اور جو سینئر قسم کے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے یہ کوششیں جو ہیں وہ کا اعلان کیا گیا ہے. آج سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کھلم کھلا کہا کہ اسلام آباد میں 26 نومبر کو گولی چلی ہے. گولی جب چلائی جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوتی ہے اور یہ اس بات کا بھی اعتراف ہوتا ہے کہ جو گولی چلائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا مظاہرین تھے، ان کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ پرامن مظاہرین تھے. کوئی ایک ویڈیو شاہد خاقان عباسی نے کہا دکھائیں جس کے اندر یہ بات ثابت ہو سکے کہ انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے مظاہرین نے. لیکن جو آپ نے گولی چلائی ہے وہ تو ایکسٹریم سٹیپ ہے، اس کے بعد تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت نفرت کی جو سیاست ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے. اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو بیٹھنا ہوگا، حکومت کو بات کرنی ہوگی. حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ گولیاں چلا رہی ہے اور اپوزیشن کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی
جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے ایز اے اپوزیشن کا. ملک اس وقت پچھلے انہوں نے کہا 7 سال تھے پاکستان میں نہ ریفارمز ہو رہی ہیں، نہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے، پاکستان نیچے جا رہا ہے. عوام 10 کروڑ پاکستانی انہوں نے کہا کہ خط غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے گئے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب خط غربت سے معاملات نیچے چلے گئے ہوں تو سٹاک ایکسچینج کے اندر جو رقم باہر جا رہی ہے یا پھر جو وہاں پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو تو فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس میں پاکستانی عوام کو فائدہ نہیں مل رہا. پھر انہوں نے کہا کہ میں 10 یا 8 ایسے سینئر سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، سب کے پاس جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جو اس وقت محاذ رائی کی سیاست ہے، جو اس وقت لڑائی کی سیاست ہے، جو اس وقت دشمنی، ذاتی دشمنی کی جو سیاست بن چکی ہے، جو نفرت ہو چکی ہے اس وقت پاکستانیوں میں، اس کا خاتمہ کروں اور ایک جو صورتحال ہے کہ ایسی پیدا کر دیں کہ جس میں پاکستان کے مفاد کو سب جماعتیں جو ہیں وہ مد نظر رکھیں. خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. تو یہی باتیں شاہد خاقان عباسی بھی تقریباً وہی کر رہے تھے. تو خان صاحب تو پہلے دن سے ہی تیار ہیں کہ بھائی سب کو بیٹھ کر ملک کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. یہ جو الیکشن چوری کر کے مینڈیٹ کسی کا چھین کر دوسرے کو بٹھا دینا اور پھر اپنی مرضی سے بادشاہت کرنا، یہ تو قطعاً قبول نہیں ہے. تو اب اگر کچھ سینئر سیاستدان آ بھی رہے ہیں جو کہ وقت کی اس وقت ضرورت بھی ہے، تو یقیناً اس کے اندر جو 9 مئی والا واقعہ ہے، جو 26 نومبر والا واقعہ ہے، اس کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو وہ بھی بات کی جائے گی، وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی. اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح سے خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے وہ بننا چاہیے، کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جو سیاستدانوں نے کیا یا سیاستدانوں نے جنہوں نے کہنے کے اوپر کیا، وہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے تاکہ آگے کی طرف ہم بڑھیں، پاکستان آگے کی طرف بڑھے اور یہ جو محاذ رائی کی اس وقت صورتحال ہے وہ اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. تو ایک اچھی موو ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ پہلے پی ٹی آئی کے علاوہ رہنما تھے جنہوں نے کہا تھا کہ 2 لوگ شہید ہوئے ہیں جن کو انہوں نے خود گواہی دی. تو میرے خیال میں کہ ایسی آوازیں باہر آنے چاہیے اور اس کی مزید بھی ضرورت ہے تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.